برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج جمعہ ہم اس مسجد میں ادا کر رہے ہیں جہاں پر آپ تمامی حضرات تجارت کے اس مرکز میں اللہ کا ایک گھر قائم کیے ہوئے ہیں، اور جہاں تک میرا گمان ہے کہ تقریباً سارے لوگ تاجر حضرات ہیں، سب کسی نہ کسی تجارت سے لگے ہوئے ہیں۔ تجارت کی منڈی میں زیادہ طور پر تاجروں کا ہی آنا جانا اور انہی کا رہنا ہے، اور آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ پچھلے بزرگوں نے اس کا خیال ضرور رکھا کہ تجارت ہوتی رہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، اسی لیے یہ مسجد قائم ہوئی، ورنہ بازاروں میں مسجد کہاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے قائم کرنے والے اور عبادت کی طرف توجہ دینے والوں کو شاد و آباد رکھے اور ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے۔ چند باتیں یہ عرض کر کے پھر میں آگے رخصت ہوتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجارت اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے نماز کے بعد سب سے افضل عمل حلال رزق کی تلاش کرنا۔ نماز اہم العبادات، افضل العبادات، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں یوں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو۔ نماز کے بعد حلال روزی تلاش کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے بھی ہے۔ اسلام ایک عبادت ہے۔ تجارت کرنے والا اس کو دنیا پرست اس وقت کہا جائے گا جب اس کے سینے پر، اس کے دل پر دنیا غالب آ گئی، مال غالب آ گیا اور اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہو، ورنہ وہ ذکر الہی کے ساتھ 24 گھنٹے تجارت کر رہا ہو تو وہ دین میں ہی ہے، وہ عبادات میں ہی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا تھا کہ میں گھروں کی تعمیر کرتا ہوں، معمار ہوں، مستری جس کو آپ کہیں گے، میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ۔ اور ایک صحابی نے کہا میں درزی ہوں، کپڑے سلتا ہوں، تو ان کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرا کیا انجام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میں مال کی تجارت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر دو چیزیں تو قائم رکھتا ہے زندگی میں، سچ بولنا اور جھوٹی قسم نہ کھانا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہر تاجر کے لیے دو چیزیں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، باقی سب کے لیے ہے اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن تاجر اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ دو شرطوں میں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ بول کر تجارت نہ کرے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے، اور اپنے مال کو بیچنے میں قسم نہ کھائے۔ جیسے سارے اکثر لوگوں کا ایک طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ قسم کھا کر کے اپنے مال کو پکا کر دکھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مجھ کو اتنے میں پڑا ہی نہیں، یہ اتنے کا مجھے پرورتا ہی نہیں، فلاں فلاں، یہ جو جملے تاجروں کے اندر مشہور ہیں،
ہاں اگر ان چیزوں سے وہ بچ گیا. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے پورے زمین پر اتارے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج میں رکھے ہیں. جاب کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت والے، جتنے بھی کام ہیں ان میں برکت کا ایک حصہ، اور تجارت میں 9 حصے اللہ نے، برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے. اسی لیے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا سا بھی حصہ کیوں نہ ہو تجارت کرو، چاہے وہ ٹوپی بیچنا ہو کہ مسواک بیچنا. تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نوکری پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. نوکری کرنے والا، ایک جاب کرنے والا کسی بڑی کمپنی میں ہو چھوٹی کمپنی میں، اور ایک تجارت کرنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کی فکس اماؤنٹ آتی ہے. اس کی اگر سیلری 50,000 ہے تو وہ 50,000 مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اس کو مل جانی ہے. اس کی تنخواہ اس کو پکی ہے. تو جاب کرنے والے کی تنخواہ اس کو پکا ملنے والی ہے، اسی لیے وہ زیادہ ٹینشن لیتا ہی نہیں. اس کو کسی کی فکر نہیں. مہینہ ختم ہوتے میری سیلری آ جائے گی. گورنمنٹ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے، بالکل آرام سے، ان کو کوئی دوسری چیزیں چاہیے نہیں. بھائی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، مہینے کے ختم میں میری 50,000 1 لاکھ سیلری آ جاتی ہے. ان کو نہ فاتحہ درود کی ضرورت ہے، نہ گھر میں کچھ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ آ رہی. اور ادھر تاجر کا حال یہ ہے 50,000 بھی کسی بزنس میں لگایا تو روز دن دھڑکتا رہتا ہے، لگ کے آئے گا کہ ڈوب جائے گا، یہ ڈوبے گا کہ آئے گا، ڈوبے گا کہ آئے گا. روزانہ یہ دعاؤں میں بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، فاتحہ درود بھی گھر میں ہے، اور اللہ سے لگا ہوا ہے کہ مولا میرے مال کو نقصان ہونے سے بچا لے. تو اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نوکری پیشے والے سے زیادہ تاجر کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے. ڈوبتا ہے تو بھی، فائدے میں آتا ہے تو بھی اللہ کے حوالے وہ کر دیتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے بہت ساری جگہوں پر جاب کرنے والے لوگ مسجدیں کم بنائیں، تجارت پیشہ والے لوگ اکثر مسجدیں بھی قائم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سچے ایماندار تاجروں میں آپ سب کا بھی شمار فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل رکھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے خود بھی تجارت فرمائی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 12 سال کی عمر میں تجارت کے سفر پر نکلے. 12 سال کی عمر میں پہلی تجارت کا سفر آپ نے کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں قدم رکھا ہے وہ میدان کبھی برکت سے خالی ہو نہیں سکتا. آج میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو نفع دینے والا ہے لوگوں کو اس کا، اور جو کچرا ہے اس کا. قرآن کہتا ہے، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد. اللہ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کے چلا جائے. جھاگ سمجھتے ہیں؟ جھاگ جو سمندر کے اوپر آ جائے، کف جس کو کہتے، فینا کہتے، کئی جگہ پر الگ الگ باتیں ہیں. جو ہوا میں اڑ جاتا ہے، وائٹ تو دکھتا ہے لیکن وہ اڑ جاتا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھاگ اڑ جائے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع دینے والی چیز ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، زمین میں قائم رہتا ہے. نفع دینے والے بنو، جھاگ نہ بنو. جو کسی کام کی زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی گزار کے فائدہ بھی. اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی ایسا کام کر جاؤ جو امت کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے. ہمارے پاس آج وہ تاریخ موجود ہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اچھا، اس کا ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا. اور جب تک قیامت تک اس ایجاد کیے ہوئے طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا. کسی نے اگر کوئی ایک مسجد تعمیر کی ہے تو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب تو ہے، لیکن لاکھوں جو سجدے اس میں ہوتے رہیں گے ان کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. کریٹیویٹی جس کو کہا جائے، ایجادات جس کو کہا جائے، یہ مسلمانوں کا ایک خاص حصہ تھا. آج بانجھ بنا دیا گیا امت کو.
آج ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان سے کوئی چیز امید ہی نہیں رکھی جا رہی، حالانکہ ماضی قریب تک ہماری ترقیات کا دور اتنا سنہرا تھا، اتنا سنہرا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ میں آج مسلمان نوجوانوں سے اور جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں، اللہ نے جس میدان میں آپ کو طاقت دی ہے اس میدان میں کوئی ایسی ترقی کر جاؤ کہ تمہارے آنے کا زمین پر کوئی مطلب رہے، اس زندگی کا کوئی معنی تو رہے، ورنہ یوں آئے اور یوں چلے گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ جس کے جانے کے بعد امت میں ایک خلا واقع ہو جائے، جس کے جانے کے بعد دنیا اس کے غم میں روئے، جس کے جانے کے بعد دنیا کو محسوس ہو کہ کوئی بہت بڑی چیز گئی ہے، ورنہ ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ جنازہ جانے کے بعد لوگ یہ کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا، زمین کا کچرا ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی زندگی سے متعلق اور ہماری زندگی سے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، خاص طور پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک ملک ایسا ہے، ایک ملک ایسا افریقہ کا ملک، شروع میں انہوں نے ایسی بیان کہ جہاں کی حکومت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ وہ ایک ملک ایسا ہے، ان کی حکومت کا طریقہ ایسا ہے کہ ایک سال ہی بادشاہ رہتا ہے کوئی، اور بادشاہ بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ملک کی سرحد پر جا کر، باؤنڈری پر جا کر سال کی پہلی تاریخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات، اور صبح جیسے ہوتی ہے جو شخص ملک میں پہلے داخل ہوا وہ ان کا بادشاہ ہے، جو بھی مسافر آیا کوئی بھی آیا وہ ان کا بادشاہ ہے۔ لیکن اس بادشاہ کو پہلے بتا دیتے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ کو ہم تخت پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے، ساری اختیارات آپ کو دیں گے، لیکن سال گزر جائے گا پورا تو آپ کو اٹھا کر لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیں گے، اور وہ جنگل اتنا خطرناک کہ جہاں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، جانور پھاڑ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو جو اس بات کو منظور کرتا ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کا انتظار۔ ہر سال کا ان کا معمول تھا، جس کو بھی تاریخ میں پہلی تاریخ میں ملک میں داخل ہوتا دیکھتے اس کو بادشاہ بناتے، لیکن پہلے سے بتا دیتے تھے کہ سال بھر کے بعد ہونا کیا۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب ایک بادشاہ کو جنگل میں چھوڑا ہے، درندے کھا چکے ہوں گے، خوفناک جنگل، نئی تاریخ تھا، نئے بادشاہ کو چننا تھا، ملک کی سرحد پر آ کر بڑے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صبح صبح پہلی تاریخ ہے اور جو شخص داخل ہو رہا تھا وہ ایک عالم ربانی تھا، دیندار شخص رہا، اور آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ہم کو بادشاہ مل گیا۔ بادشاہ جانتے پہچانتے نہیں، لیکن پھر بھی کہا، اس عالم نے کہا کہ کس کا بادشاہ، کیوں نعرے لگا رہے؟ انہوں نے کہا ہمارا نیم ہے، ہمارا دستور ہے، سال کی پہلی تاریخ میں جو ہمارے ملک میں پہلا شخص داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا تاج پہناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ساری فوج آپ کی، سارے وزیر آپ کے، سارا ملک آپ کے اختیار میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سال گزر جاتا ہے تو آخری تاریخ میں آپ کو لے جا کر اب جنگل میں چھوڑائیں، یہی ہمارا نیم ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں منظور ہے، بادشاہت قبول کر لیا۔ ویسے تو انسانوں کی فطرت ہے، کارپوریٹر بھی اگر بننا چاہے تو کون منع کرتا ہے، اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے کون منع کون کرتا ہے، لیکن اس کو قائم کون رکھتا ہے، یہ اپنے کمال کی بات۔ اس عالم نے کہا منظور ہے، آئے تاج پہنے کرسی پر بیٹھے، وزیروں کو بلایا، فوج کو بلایا، دیکھا پہلا دن ہے، سارے نظام قائم ہو گئے، اور آج بادشاہ کا پہلا آرڈر یہ تھا، ملک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا آرڈر یہ ہے کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں۔ بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے، جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک، وہاں پر کھوپڑیاں ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں، کانٹے دار درخت، خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل۔ بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گئے،
کہا پھر فوج کے آدھے حصے کو کہا یہ جو جنگل کا خوفناک حصہ ہے اس میں جتنے کانٹے کی جھاڑیاں ہیں سب نکالے جائیں، کھوپڑیاں ہٹائی جائیں اور اس کو پورے طور پر صاف کیا جائے۔ مہینے بھر تو جنگل صاف ہوتا رہا۔ دوسرا مہینہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک شاندار محل بنائے۔ پھر ایک مہینے بھر وہاں پر محل کی تعمیر ہوتی رہی۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا ایک ہاؤس تعمیر کیا جائے۔ چوتھے مہینے کہا یہاں ایک باغیچہ بنایا جائے۔ 6 مہینے تک تو وہ محل ہی بناتا رہا۔ اس جنگل کے اندر جتنے تھے سب کو بدل کر اس نے ایک بہت خوبصورت قلعہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا میرے دربار سے لے کر اس جنگل جانے تک کے راستے کو پورا خوبصورت بنا دیا جائے۔ 4 مہینے اسی میں لگ گئے، پورا خوبصورت بنا دیا۔ اور اس کے بعد دیکھو تو نہ وہ جنگل ہے نہ وہاں کوئی خوفناک جھاڑیاں، پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ جس میں نہر بہ رہی ہے، خوبصورت ترین حصہ اس نے بنا دیا۔ اور ابھی سال کو ختم ہونے میں دن باقی، اب گن رہا کب ختم ہوگا کہ یہ لوگ لے جا کے چھوڑے۔ جب سال ختم ہو ایک ایک دن گنتا ہوا گزار رہا ہے، گننے میں دن گزر نہیں رہے۔ بہرحال جیسی دن ختم ہوئے جلدی سے بادشاہ نے سب کو بلایا، میرا سال ختم ہو گیا، مجھے لے جاؤ جہاں چھوڑتے تھے وہاں چھوڑاؤ۔ سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا نیم بدل گیا، ہمارا قانون بدل گیا۔ کہا کیا ہوا کیا؟ کہا نہیں 1 سال کے بعد جو ہم جنگل میں چھوڑ آتے تھے سب نے یہ طے کر دیا کہ اب ہمیشہ کے بادشاہ آپ ہی ہو، اب آپ ہی ہو۔ کہا ایسا کیوں بدل دیا، ایسا کیوں تم نے قانون بدل لیا؟ کہا اب تک ہم نے دیکھا جو بھی بادشاہ تھا وہ بیوقوف تھا، صرف اپنے مزے میں جیتا تھا۔ یہ پہلا بادشاہ ہم نے دیکھا جو بعد میں جانے والی منزل کی تیاری ابھی سے کر رہا ہے۔ عقل مند جو بادشاہ ہے ہم نے دیکھ لیا، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہی حقیقت میں ہمارا بادشاہ۔ مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں اے پڑھنے والے، یہ کوئی ملک کا قانون نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ دنیا میں جب تم آتے ہو تو ہر کوئی تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب تم پیدا ہو کر کے اس دنیا میں آئے تھے تمہیں اٹھانے والے، تمہاری تعریف کرنے والے، تمہارے آس پاس گھومنے والے سب موجود ہیں، لیکن زندگی کے ختم ہوتے ہی تمہیں جس قبرستان میں چھوڑ آیا جاتا ہے وہ وہی ہڈیوں اور کھوپڑیوں والی جگہ ہے جہاں تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر تم یہاں رہتے ہوئے جہاں جانا ہے اس کو پہلے سے تیار کر دیا تو یہ تمہیں چھوڑ تو دیں گے، لیکن 800 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب نواز کی جیسا تمہاری بارگاہ میں بھی خدمت انجام دے۔ 800 سال گزر گئے سلطان الاولیاء غریب نواز کو، ان کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمیشہ کا بادشاہ بنا لیا گیا۔ زندگی میں رہ کر کے انہوں نے آخرت کی تیاریاں کی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، نفع دینے والے اور اس دنیا میں آ کر کے جینے کا کوئی مقصد بنانے والے وہی زمین پر قائم رہتے ہیں، باقی سارے کچرے۔ قبرستان میں جاؤ تو تختیاں بھی بجھ گئی ہوں گی، قبروں کے پتہ بھی نہیں حالات، کون گیا کتنے سال پرانا ہے، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو صرف دفن نہیں ہوئی ہیں، ہمارے سینوں پر حکومت کر رہی ہیں۔ وہ قبریں ہیں۔ ایک انگریز مورخ آیا تھا ہندوستان، اس سے واپس جانے کے بعد پوچھا گیا ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا تاج محل تو 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے، لیکن تاج محل سے زیادہ عجوبے کی بات میں نے اجمیر میں دیکھا، اس لیے کہ ایک قبر ہے اور لاکھوں مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے نفع پہنچاتے رہے اور ان کی زندگیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ جن کی زندگیاں 40 کو پہنچ گئی، آج تک وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنے آس پاس کچھ نہیں کر سکے۔ تو زندگی جینے کا مقصد کیا رہا؟ اس دنیا میں آنے کا تم نے کس کو نفع پہنچایا؟ یہ ایک ذکر کے ساتھ جیتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آپ کو سناؤں، من لم یہتم بامرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے نفع کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو نفع کا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کتاب تھی، ماذا قدم المسلمون للعالم، کافی بڑی کتاب، اور اس میں اتنے ذخیرے لکھے ہوئے تھے، پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، ایک بہت بڑا ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا۔ اکثر کو تو پتہ بھی نہیں، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں، اسی لیے یہ جانتے بھی نہیں ہر ترقی میں مسلم دانشوروں کا حصہ ہے۔ دنیا کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پورا انٹرنیٹ آج جو چلتا ہے، جتنے بھی اس میں ویب سائٹ ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں، سب کے پاس ایک چیز کا استعمال ہے، الگوریزم۔ الگوریزم کا استعمال ہر جگہ، اور آپ کو پتا ہے الگوریزم کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، خوارزمی سے ہی الگوریزم بنایا گیا، صرف ان کا ایجاد کیا۔ پوری دنیا اس پر آج ڈیپینڈ ہے، کسی بھی سائٹ میں الگوریزم کا استعمال نہ ہو ایسا ہوگا نہیں۔ میرے عزیزوں، پوری دنیا کو جنہوں نے اپنی ایجاد کا محتاج بنایا وہ ایک عالم دین، اور اتنا ہی نہیں، الجبرا کو کون سا نوجوان نہیں جانتا جو کالج پڑھتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا ہی ایجاد کیا ہوا الجبرا، نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری ہے۔ تمہارے صابن، بیس، دوائیوں سے لے کر ہر چیز، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے وہ جابر بن حیان، سب سے پہلے شخص، اور آپٹکس کا سب سے پہلے دنیا میں وجود کسی نے دیا، یعنی دیکھنے کی طاقت اور کیمرے کا ایجاد۔ کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے، آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو۔ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، ابو الحسن ابن الہیثم، مسلم عالم دین، جنہوں نے اس کی ایجاد کی اور پوری دنیا کو آج ڈیپینڈ ہونا ہے۔ کئی مشینیں ایسی ہیں جو آج ہر کار میں، ہر چیز میں استعمال ہوتی ہیں، ابن الہیثم کی ایجاد۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اللہ ابو القاسم السہراوی ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ابو القاسم السہراوی، جنہوں نے سب سے پہلے کلاک استعمال کرنا شروع کیا، گھڑی کی ایجادات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا۔ اور ابو بکر رازی، اللہ اکبر، دنیا کا ایسا ڈاکٹر جس نے سب سے زیادہ سرجری کے قانون بتائے، پوری دنیا کی میڈیکل سائنس آج بھی ابو بکر رازی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہی ہے، آج بھی۔ اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی، ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئی، لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء جنہوں نے نفع دیا، اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو۔ اور آپ کو یہ پتا ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے وہ تو ایروپلین کا سفر، ہوائی سفر ہے۔ پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے، ایک دیہات کی طرح بن گئی پوری دنیا، جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے۔ پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر میں۔ اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈز وغیرہ کے ذریعے سے، وہ عباس بن فرناس، یہ بھی مسلم عالم دین،
دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے. دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی, اور آج اسی امت کا بچہ نشہ میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزارتا. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسے؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ. کام کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں, میں بہت انسپائر ہوں کچھ چیزوں سے. ممبئی کی سرزمین پر مجھے جب یہ پتا چلا, آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کلّہ, کتنی بڑی مسجد ہے, تقریباً 150 سال پرانی مسجد. اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا پائدونی. یہ مسجد اور مسافر خانہ کراپرڈ مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ. بھائی کلّہ میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج, یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں, 100 سال پرانی. ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا, ایک ہی شخص. اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں, میمن فیملی سے تعلق رکھنے والا حاجی سابو صدیق. یہ 3 مسجدیں, ایک مسافر خانہ, ایک ہسپتال اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج, اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا. آپ کو پتا ہے وہ سابو صدیق 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. 23 یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو لے کر چلا گیا. لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں. جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر, زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں, آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں ایک تو نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل ہیں. علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی. آج سب بجھا دیا کہ وہ با مقصد زندگی گزارنے والے. اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی, ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا ہوگا. اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریت کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر, مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے. ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص, لیکن ہندوستان میں آیا تو ہم ہمی تھی, آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی, جھگڑے فسادات تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا, لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر, جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا ہے. 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی, اور آج وہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے. کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے, انجینئرز نکلے, سائنٹسٹ نکلے, ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے. ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا, ایک شخص نے, اور اس ہمہ ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے قوم کو نفع دی بلکہ ملک کی ترقی میں حصہ دے. کیا آج یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں؟ حصہ کیسے نہیں؟ حصہ اتنا بڑا ہے کہ آج ہمارا دیش پاورفل ہے اور اگنی میزائل رکھتا ہے, وہ بھی اے پی جے عبد الکلام کی وجہ سے. تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ہندوستان پاورفل ہے, نیوکلیئر پاور رکھتا ہے, تو اس کا بھی صحرا ایک ڈاکٹر عبد الکلام کے سر جاتا ہے. دنیا کو پتا ہے کہاں کہاں سے وہ پلہ جھاڑتے رہے. آزادی گیٹ پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام لکھے, 1 لاکھ سے زیادہ. یہ با مقصد زندگی جینے والے لوگ. آج میں یہ تمام باتیں رکھ کر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے اگر تمہیں مال دیا, ثروت دیا, وقت دیا ہے, تو یہ انٹرنیٹ پر تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں.
زندگی بہت تھوڑی سی، زندگی بہت شارٹ ہے. آج یا کل میں پتہ نہیں کب ہمیں بلاوا آ جائے. مسجدوں سے روز اعلان سنتے ہیں فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کی تیاری کی جائے. ایک دن ہمارا بھی میسج گھوم جائے کہ فلاں صاحب چلے گئے دنیا سے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے غم کا شیئر کرتے رہیں گے، اس کے بعد پھر بھلا دیے جائیں. لیکن اگر نفع دینے والی ذات ہے تو قیامت تک ہم باقی رہیں گے. آج میرے عزیزوں قیامت تک جن اشخاص باقی رہنے والے ان کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کا استعمال امت کو نفع دینے کے لیے کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے مرید چل رہے تھے. دریا میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا. توجہ سے سنو، ایک بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں. تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ ڈال کر اس بچھو کو باہر نکالا. بچھو کو باہر جیسے نکالا بچھو ڈنک مار، آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. دوبارہ پھر وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. بچھو پانی کا نہیں تھا، تیر نہیں سکتا تھا، مر جاتا. آپ نے دوبارہ اس کو پانی میں سے باہر نکالا، پھر ڈنک مار دیا. اور بچھو کا مارنا آسان نہیں ہوتا، زہر چڑھتا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور تیزی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. آپ کے مرید نے کہا حضور وہ اتنے ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو نکال پانی سے نکال رہے. جنید بغدادی نے کہا بچھو ہے، اس کی فطرت ہے ڈنک مارنا، اور میں انسان ہوں، میری فطرت سے مدد کر. وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن دنیا بدل گئی. کتنے تو انسانی بچھو بنے، کتنے تو اب ڈنک مارنے کا کام انہوں نے خود لے لیا ہے. ڈنک ان کو مارنا ہے، ہمیں تو نفع دینے کے لیے بھیجا گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ہے کہ جو نفع دینے کے لیے دنیا میں آئی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے. اور رہی بات پروپیگنڈوں کی، ہزار دنیا کچھ بھی پروپیگنڈا بنائے، لیکن اگر تمہاری شخصیت نفع بخش ہے تو ایک دن انہیں جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہونا. ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ امن میں ہے، جو کعبے کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں جائے وہ امن میں. صحابہ نے عرض کیا حضور سب نہیں آ پا رہے، ان جگہوں پر کچھ اور اعلان کر دیں. حضور نے ایک اعلان اور خاص کیا تھا، جانتے ہو، تاریخ کا حصہ ہے. فرمایا ایک راستے میں جھنڈا لگا تھا اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ امان میں ہے. وجہ کیا تھی؟ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے، جو جھنڈے کے قریب گئے ان کی جان کو امان. ارے وہ جھنڈا تو ابوبکر صدیق کے نام کا بھی ہوتا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حیدر کرار کے نام کا بھی ہوتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین. بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. تاریخ کو یہ بتانا تھا جس کو تم ذلیل ترین غادر سمجھتے تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جھنڈے کے نیچے. دنیا تمہیں مانے گی، ایک دن مانے گی. نفع پہنچانے والے اور استقامت والے کو دنیا تسلیم کرے گی مجبور ہو کر. اور آج ہمیں کام کچھ کر کے جانا، نفع دے کر کے جانا ہے. اب بس میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور آپ کے سامنے مثال دے دیتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہماری زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی کسی راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں لومڑی ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، لیکن صحت مند ہے. چاروں پیر نہیں ہے، پڑی ہوئی ہے، صحت مند ہے. کہا اگر چار پیر نہیں ہے تو چلتی کیسے، کھاتی کیسے، اور یہ صحت کیسی ہے، اس کی موٹی تازی کیسی ہے؟ تو غور سے دیکھنے لگے. دیکھا تو ایک کوا آتا ہے منہ میں روٹی لے کر اور اس لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہر گھنٹے پر کوا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا ہے، لومڑی کو کھلاتا ہے، چلا جاتا ہے. لومڑی پڑی ہوئی ہے اور مست ہے. کہا اس کی اور اس کی برادری کا کوئی تعلق ہی نہیں. لومڑی الگ قسم ہے، کوا الگ قسم ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یہ خالق کا نظام ہے، مجبور کو کھلا رہا ہے. ابراہیم بن ادھم نے دیکھا میرا رب جب معذور لومڑی کو کھلاتا ہے تو میں اشرف المخلوقات مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر دیا، سب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ اور پیروں کو زنجیر میں باندھ کر پڑے رہے. میں انسان، میرا رب مجھے کھلائے. اور اس کے بعد دن بھر پڑے رہے، کوئی کوا نہیں آیا.
दूसरा दिन भी गुजर गया, कोई नहीं आया खिलाने, भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ती गई। तीसरा दिन आया, कुछ नहीं खिला। हजरत शफीक बल्खी उस जमाने के बुजुर्ग हैं, उन्होंने लोगों से पूछा इब्राहिम का क्या हाल है, कहाँ है? लोगों ने कहा सुना है हुजूर उन्होंने अपने हाथों पैरों को जंजीरों से बांध कर दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर कहा अच्छा। तो वो आए, शफीक बल्खी ने देखा, कहा इस हालत में पड़े कि पेट से लगा हुआ है, कमजोरी आ गई। पूछा इब्राहिम क्या हाल है तुम्हारा? कहा मैंने चंद दिन पहले यहाँ पर एक लोमड़ी को देखा जो माजूर है पैरों से हाथों से और चल फिर नहीं सकती, लेकिन एक कौवा आता है बराबर वक्त पे उसे खिलाता और चला जाता। तो शफीक बल्खी ने पूछा तो फिर क्या सोचा तुम? कहा जब रब ताला माजूर लोमड़ी को खिला सकता है तो मैं अशरफुल मखलूकात मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? इसलिए मैंने भी जंजीरें बांध दी और पड़ा रहा। हजरत शफीक बल्खी ने दो जवाब इब्राहिम पहला जवाब तो ये था कि इब्राहिम तुमने देखा, लेकिन क्या तुम ये हैसियत रखते हो कि खुदा का इम्तिहान ले कि वो खिलाता है कि नहीं खिलाता है? तो इम्तिहान लेना चाह रहा है अपने रब का, तू बंदा है और खालिक। दूसरी चीज आपने फरमाया इब्राहिम तुमने तस्वीर का एक रुख देखा, तस्वीर का एक सिक्के का एक रुख देखा, माजूर लोमड़ी को क्यों देखा, खिलाने वाले कौवे को क्यों नहीं देखा? तू लोमड़ी बनने से बेहतर था कि अल्लाह ने ताकत दी है खिलाने वाला कौवा बन जो माजूरों को खिला रहा है। रब के निजाम में दोनों भी तो हैं, माजूर तू बनने की कोशिश किया, अल्लाह ने तुझे ताकत दी है तो नफा पहुंचाने वाला बन जाए। आज अगर आपके पास जिंदगी सलामत है तो ऐसा काम करो जो दूसरे को, वरना जिंदगी बेसूर, जिंदगी खत्म है मेरे अजीजों। आज हजारों मोहताज तुम्हारी तरफ इंतजार में लगे हुए, कितने ऐसे लोग जिनको हमारी जरूरत है और आपकी जरूरत। बहुत लोग ऐसे हैं, नौजवानों से मैं कहता हूँ पूरी रातें जो तुम्हारी बर्बाद होती है, तुम्हारे आसपास बहुत सारी दुनिया तुम्हारे नफा के इंतजार है, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारे बच्चे। मुझे आज भी वो बात याद है, एक जनाजे में था 6 साल की बच्ची जिसका इंतकाल हुआ, उसकी बच्ची 6 साल की और मरा हुआ आदमी कैंसर में इंतकाल हुआ था, मौत कैंसर था। वो बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा हमारे इंतकाल कर गए, गुटखा बहुत खाते थे और मुंह का कैंसर हो गया था और इसमें इंतकाल करके चले गए, लेकिन हजरत हमको बताएं हमारा क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर? उसका कोई जवाब हमारे पास। उन बच्चों का कसूर क्या है जो उनको तन्हा यतीम करके छोड़ चला गया? उसकी बेवा का क्या होगा, वो किसके घर पर मोहताजी की जिंदगी गुजारी? तुम्हारी जिंदगियां दूसरों से जुड़ी हुई, तुम्हारा जीना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा है कि हमारा जीना खुद चाहते तो कुछ भी फैसला ले ले। क्या हमें खुदकुशी करने की इजाजत है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी जान के मालिक ही नहीं। हम अपनी जान के मालिक होते तो खुदकुशी करके चले जाते, लेकिन हम अपनी जान के मालिक नहीं। हजारों जिंदगियां जुड़ी हुई और आपकी जिंदगियां उससे ज्यादा अहम है। तुम्हारी जिंदगी तो रसूलुल्लाह से जुड़ी, उनके नाम से जुड़ी हुई है। उम्मत के साथ तुम्हारा ताल्लुक ऐसा है कि तुम्हारा हर अमल दुनिया देख रही है, कोट कर रही है। उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। हजारों लाखों नौजवानों में अब कोई साइंसदान क्यों नहीं उठता? अब कोई इजादात की दुनिया में कोई क्यों नहीं आता? मुल्क की तरक्की, मुआशरे की तरक्की, हालात तो ये है कि हमारे मोहल्लों में कोई घर लेना पसंद नहीं करता। जो मुस्लिम मोहल्ले हर जगह के हालात ऐसे कि हमने कूड़ा करकट और उसको गंदगियों से ऐसा तबाह करके रखा कि लोग नाक पकड़ करके गुजरना चाहते हैं। ये तो हमारी जिंदगी नहीं, बल्कि एक दौर वो था इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, ये यूरोप की कंट्रीज का नाम मैं बता रहा हूँ। वहाँ के बादशाह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंदलुस के उलमा इस्लाम के पास भेजा करते, और जब कभी कोई आलिम दीन से पढ़ करके यूरोप का बच्चा आता था उसे देखने के लिए भीड़ जमा होती थी कि मुस्लिम उलमा से पढ़ करके आया हुआ बादशाह का बेटा है। आज हालात बदल गए, हमारे बच्चे
علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، جہالت اتنی زیادہ آ گئی۔ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں نے دیکھا ہے شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے، بہت سارے شہر ہیں ہندوستان جہاں مسلم میجورٹی، مسلمان محلے کثرت سے، ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے، وہیں ہوتا ہے، وہیں ڈیلر ہوتے ہیں، سب کچھ۔ کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کی حالات میں دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، کلکتہ جاؤ، بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات، مسلمان اس میں کثرت سے بولتے ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا، جو معاشرہ تشکیل دیا، وہ معاشرہ تو ایسا تھا رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے، نشہ تو بہت دور کی بات۔ جنگ میں شہید ہونے کے وقت زخم کھا کر کے گر گیا، ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی، ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی، پانی کہا اس کو پہلے پلا دو۔ اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی، اور آج اپنے مزے کے لیے کرنے والی امت کیسے ہو؟ ان حالات کے ذمہ دار کون؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، آج بوڑھے ہو گئے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا۔ میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نکالے۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو، نیک تھا، گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں، خود تو پاکیزہ ہے لیکن روکتا کسی کو نہیں تھا۔ یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے آس پاس زنا کے اڈے چل رہے ہیں، آس پاس شراب کی بوتلیں خوب چل رہی ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہ بولیں۔ مسلم معاشرے میں تو ٹپس دینے والے بہت سارے، مسلمانوں کے گھروں کی جاسوسی پولیس کو کرنے والے تو کتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کاش یہ لوگ ٹپر بننے کی بجائے، جاسوسی کرنے کی بجائے امت کی خیر خواہی کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ کے امت کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اٹھو، ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ خود برائی کرو گے نہ برائی ہونے دو۔ جب اس مسئلے پر ہر کوئی عمل کرے گا انشاءاللہ پاکی شروع ہوگی۔ اور کچرا بہت زیادہ ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں صاف ہو جائے۔ شروعات کرو تو چند مہینے گزرے، چند سال گزرے، پھر وہ معاشرہ آ جائے گا جب گزرنے والے کہے گا، گزرنے والا یہی کہے گا اس معاشرے سے مدینے کی خوشبو آئے۔ ہمیں بس وہ معاشرہ چاہیے جہاں سے گزرنے والے کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو آئے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفع بخش زندگی عطا فرمائے، امت کے نفع کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے اللہ حلال کھلائے، حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔